انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے اور اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہی کھوج اسے آج چاند، ستاروں اور کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاؤں تک لے گئی ہے۔ جو سوال ہمیشہ اس کے دماغ میں آتے رہے ہیں، ان میں سب سے اول کائنات کے ان سربستہ رازوں کا اصول ہے، جن میں سے کچھ سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور بہت سوں کی کھوج ابھی باقی ہے۔ ہزاروں سال سے جاری سائنسی تحقیق، سوال و جواب اور دریافتوں کا سلسلہ اپنی جگہ، مگر آج سے 400 سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انقلاب برپا ہوا، اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروضے غلط قرار پائے۔ وقت کے بہتے دھارے کے ساتھ فزکس میں نت نئے اصول واضح کیے گئے اور ایسے آلے وجود میں آئے جن سے کائنات کی اصلیت اور ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی۔ سائنسی انقلاب نے انسان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماریاں، وبائیں، سیلاب، زلزلے اور دیگر قدرتی آفات کسی اوپر والے کی ناراضگی کے سبب ہے، لیکن اس انقلاب کے بعد انہیں بہت جلد پتہ چل گیا کہ ان کی وجوہات خالصتاً مادی ہیں، اور یہ کہ ہم اپنی عقل و خرد اور مشاہدے اور تجربے سے یہ ساری وجوہات جان سکتے ہیں۔ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، جدید زندگی ہے، یہ ممکن نہ ہوتی اس سائنسی انقلاب کے بغیر۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یورپ میں کیوں برپا ہوا، چین یا ہند یا عرب میں کیوں نہیں؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں بہت بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے تھے، مثلا گیلیلیو گیلیلے جو ایک اٹالین تھا، یا آئزک نیوٹن جو انگریز تھا۔ انہوں نے حرکت کے قوانین دریافت کیے اور یہ معلوم کیا کہ سیارے اپنے محور پر کیوں گھومتے ہیں۔ یا پھر لیوازیئر کی مثال دی جاتی ہے جو ایک فرانسیسی تھا اور جس نے آکسیجن دریافت کی تھی اور یہ بھی معلوم کیا تھا کہ چیزیں کیوں جلتی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اسلامی تہذیب میں بھی بہت بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں۔ 9ویں سے 13ویں صدی تک صرف مسلمان ہی تھے جو اعلیٰ قسم کی سائنس کیا کرتے تھے۔ جابر ابن حیان نے کیمیا کے میدان میں کئی کمالات دکھائے، ایسے کہ ڈالٹن نے اس سے 300 سال بعد استفادہ کیا۔ یا پھر ابن الہیثم کی مثال ہے جس کی مارکۃ الآراء کتاب المناظر صدیوں تک پڑھی گئی۔ پھر ابن سینا کی کتاب لیجئے قانون الطب، جو طب میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں بہت بڑے بڑے کمالات دکھائے تھے۔ ہندوؤں کی مثال لیجیے، سائنس اور خصوصاً ریاضی کے شعبے میں آریہ بھٹا کی مثال ہے جس نے سب سے پہلے سائن اور کوسائن کے ٹیبلز بنائے تھے اور جس نے ایسی ایکویشنز حل کی جو بعد میں سائنسی انقلاب کے وقت کام آئی تھیں۔ یا پھر بھاسکرا کی مثال ہے جس نے ایک ابتدائی قسم کی کیلکولس کی دریافت کی تھی۔ اگر ہم چین کی قدیم تہذیب کی طرف نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی بہت بڑے بڑے نام تھے اور بہت سے ایسے کام جو سب سے پہلے چین میں ہوئے تھے۔ مثلا کاغذ بنانے کا فن وہاں سے شروع ہوا، قطب نما ان کی ایجاد ہے، بارود سب سے پہلے چین میں بنا اور لوہا وہاں بہت مقدار میں بنتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ کہ ان تمام سائنسی کارناموں کے باوجود سائنسی انقلاب نہ چین میں، نہ ہند میں اور نہ عرب میں برپا ہوا، یہ سب سے پہلے یورپ میں آیا۔ میں عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یورپ 5ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف کلیسا نے پیرے بٹھائے ہوئے تھے، جو اس سے اختلاف کرتا تھا اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا تھا، اس کو اذیتیں دی جاتی تھیں اگر وہ بات نہ مانے،
اور انگنت عورتوں کو چڑیل ہونے کے الزام پہ زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں تمام عقل و خرد کی باتوں کو سختی سے دبایا جاتا تھا، اور ایسی گھٹن کی فضا میں کیا سائنس، کیا علم، کیا نئی بات ہو سکتی تھی؟ تو پھر خرد افروزی اور روشن خیالی کا زمانہ یورپ میں کیسے آ سکا؟ وہاں پر سائنس اس تمام اندھیرے اور تاریکی کے باوجود کیوں پنپ سکی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے سائنس کی جو کامیابیاں ہیں اور اس کی جو دریافتیں ہیں ان کو صرف یہاں تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ہم سائنس اور عقل اور خرد اور تجربے اور مشاہدے سے دنیا میں جو کچھ ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسان کی سوچ سے بالا ہو۔ اس میں اس زمانے کے مفکروں نے ایک بڑا کلیدی رول انجام دیا۔ مثلا رینے ڈیکارٹس نے یہ کہا کہ اگر کوئی سا بھی مسئلہ ہو، کوئی فزیکل سسٹم ہو، اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر چھوٹے حصے کو علیحدہ طور پر سمجھیں، تب آپ پورے کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی جسم، ہمارا دل ایک پمپ ہے جو خون کو گردش دیتا ہے، یا پھر جگر جو خون کو صاف کرتا ہے۔ یہ ایک مشین کے مختلف پرزے ہیں۔ دوسرا اہم سبب یہ کہ جو صدیوں پرانی جنگ تھی کلیسا اور سائنس کے درمیان، وہ جنگ کلیسا ہار گیا اور سائنس جیت گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سائنس کلیسا کی گرفت سے نکل کر بہت تیزی سے آگے نکل سکی۔ اب اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ سارے جو زمانے کے سائنسدان تھے وہ مذہب سے جدا ہو گئے، ایسا نہیں تھا۔ نیوٹن ایک کٹر عیسائی تھا، ڈیکارٹس بھی خدا میں یقین رکھتا تھا، لیکن جو بڑا فرق ہے وہ یہ کہ اب جو قدرتی مظاہر یا ہم جو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اس کی توجیحات، اس کی وجوہات مذہب میں نہیں تلاش کی جانے لگی، اب اس کی تلاش سائنسی اصولوں کے تحت ہونے لگی۔ مثال کے طور پر جب آسمان میں شہاب ثاقب نظر آنے لگے تو پرانے زمانوں میں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی بدشگون ہے کہ اوپر والا اس کو بھیجتا ہے، لیکن اب نیوٹن کے قوانین سے ہم یہ جان سکے کہ یہ شہاب ثاقب اس کشش ثقل کے باعث آتے ہیں اور اسی کے سبب لوٹتے ہیں، اور یہ کب آئیں گے اور کب جائیں گے۔ تیسری اور آخری اہم بات یہ کہ یورپ میں کہیں کہیں ایسی درسگاہیں، ایسی یونیورسٹیاں تھیں جہاں آزادی فکر کو تحفظ حاصل تھا، اور باوجود اس کے کہ کلیسا کا دوسری جگہوں پر بڑا سخت دباؤ تھا، لیکن یہ جگہیں اس سے بچ گئیں اور اس لیے وہاں پر آزادانہ قسم کی تحقیق ہو سکی اور نئی سوچ جنم لے سکی۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہر تہذیب میں بہت بڑے بڑے ذہن پیدا ہوتے ہیں، بڑے سائنسدان، لیکن اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو قدرت کی دین ہے۔ جو ہماری جینز ہیں، چاہے آپ یورپ میں ہوں یا امریکہ میں یا افریقہ میں، وہ تقریباً سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن جو فکری تبدیلی یورپ میں آ سکی وہ آپ سمجھ لیجئے ایک اتفاق ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے کہ یورپ میں کلیسا اور روایات کو شکست ملی اور سائنس اور منطق اور عقل کی جیت ہوئی۔ یہ سائنس کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آج ساری دنیا میں سائنس اور سائنسی سوچ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کی بڑی شدت سے مخالفت ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مستقبل اسی جانب ہے۔ انسان آج بھی نت نئے طریقوں سے اس کوشش میں ہے
کہ کائنات کی ایک واضح تصویر ہیاں ہو جائے۔ بگ بینگ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے تھوڑا بہت پڑھا اور سنا بھی ہو۔ چلیے آج ہم آپ کے سامنے اس کی ایک واضح تصویر کھینچے دیتے ہیں۔ بگ بینگ انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایک بڑا دھماکہ۔ بگ بینگ وہ دھماکہ ہے جس سے ہماری یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے ہزاروں حصوں کے برابر نہایت خفیف جگہ پر قید تھا۔ اگر مادے میں بہت زیادہ توانائی ہو اور دنیا کے کسی بھی ذریعے سے حاصل کردہ توانائی سے زیادہ ہو تو کشش ثقل یعنی گریوٹی چیزوں کو اپنی جانب کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق یہی بگ بینگ کا وہ نقطہ آغاز تھا جب تمام مادہ ایک دھماکے جیسی صورتحال کے بعد انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیل گیا۔ اس وقت اس کی رفتار اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کائنات تیزی سے پھیلنے لگی۔ آج اس بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطہ آغاز کو 14 ارب سال ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچیں گے کوئی انسان آخر کائنات کی عمر کیسے بتا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دیا ہے۔ اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے 13.5 ارب نوری سال دور ہے۔ نوری سال کوئی وقت کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، جہاں ایک نوری سال ہی 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 14 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی ہم تک آنے میں کتنے سال لگے ہیں تو ہم اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاؤں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ کیونکہ 13.5 ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی بنتی ہے۔ ہر زمانے کے انسان نے یہ جاننا چاہا ہے کہ دنیا کیسے بنی، یہ کس وقت وجود میں آئی، ابتدا میں اس کی شکل و صورت کیا تھی اور اس کا بنانے والا کون ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف وقتوں پر مختلف سماج میں مختلف مذاہب میں یہ جوابات مختلف رہے ہیں۔ 2500 سال پہلے قدیم یونان کی تہذیب میں یہ سوچا گیا تھا کہ دنیا اس وقت بنی جب کوہ اولمپس پر سے مہا خدا زوس نے نیچے بجلی گرائی۔ ہندوؤں کی اپنی سوچ ہے جو مہابھارتا اور رامایانہ پر مبنی ہے، اور ایک مشہور عیسائی رہنما آرچ بشپ اشر نے کہا کہ اس نے انجیل کے مطالعے سے یہ معلوم کیا کہ زمین اتوار بروز 23 اکتوبر سن 4004 کے دن وجود میں آئی، اور وہ بھی صرف 7 دن میں۔ اب بھی آج بھی امریکہ میں بہت سے لوگ اس کو درست مانتے ہیں۔ زمین کو کیا چیز سہارا دیتی ہے؟ ایک سوچ یہ تھی کہ زمین کسی بڑے ہاتھی کی پیٹھ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہاتھی کسی بڑے کچھوے پر کھڑا ہے، وہ کچھوا کسی اور کچھوے کے اوپر ہے، اور یہ کچھووں کا سلسلہ لامتناہی ہے، نیچے تک چلتا چلا جاتا ہے۔ سائنس کا بھی ایک مخصوص نظریہ ہے جو بگ بینگ تھیوری یا بگ بینگ نظریہ کہلاتا ہے، لیکن یہ باقی نظریات سے مختلف ہے کیونکہ اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ آج دنیا کے تمام سائنسدان، میرا مطلب یہ کہ وہ سائنسدان جن کا تعلق کائناتی معاملات کے ساتھ ہے، کاسمولوجسٹ، وہ اس کو مستند سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی ہی سچی بات ہے جتنی کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے آخر ثبوت کیا ہے؟ 3 اہم وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں نظر آتا ہے زمین پر رہتے ہوئے کہ کائنات تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ مشاہدہ ایک امریکن ماہر فلکیات ایڈون ہبل کا ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے
ہبل دور کی کہکشاؤں کو اپنی دوربین کی مدد سے دیکھ رہا تھا۔ دوربین کے علاوہ اس کے پاس ایک آلہ تھا جو اسپیکٹروسکوپ کہلاتا ہے، اور جس کی مدد سے وہ ستاروں کی رفتار بھی معلوم کر سکا۔ یہ رفتار معلوم کرنے کا طریقہ وہی تھا، وہی فزکس کے اصول اس میں استعمال ہوئے جس سے ہم آج چلتی ہوئی گاڑیوں کی رفتار معلوم کرتے ہیں۔ ہبل کا مشاہدہ انتہائی دلچسپ تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ وہ کہکشائیں جو آسمان کے اس طرف ہیں یا جو اس طرف ہیں، وہ سب ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو ایک بم کے پھٹنے میں آپ دیکھتے ہیں۔ بم کی گٹھلی ایک جگہ رہ جاتی ہے لیکن اس کا جو ہول ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، یعنی کہ جو تیز رفتار حصے ہیں وہ دور نکل گئے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ آپ کائنات کے پھیلاؤ یا اس بم کے دھماکے کی ایک ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا تو یہ ساری کہکشائیں باہر کی طرف نکلتی جا رہی ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ آپ اس ویڈیو کو الٹا چلاتے ہیں تو یہ کہکشائیں پھر نزدیک آتے 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 بالآخر ایک نقطے کے اندر ضم ہو جائیں گی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے کائنات شروع ہوئی تھی، نقطہ ازل کہہ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو الٹا چلانے میں آپ کو 13.7 ارب سال لگیں گے جو کائنات کی عمر ہے۔ ہبل کے مشاہدات کی تو اب بارہا تصدیق کی گئی ہے، اور اب ہمارے پاس بہتر آلات ہیں، ایسی دوربینیں ہیں جو خلا میں نصب ہیں، اور ان سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کائنات پھیل رہی ہے۔ چنانچہ بگ بینگ کے حق میں یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل کا تعلق کائنات کی ساخت سے ہے۔ جو مادہ کائنات کے اندر موجود ہے اس کو دیکھ کر ہم بگ بینگ کے حق میں ایک اور بڑی مضبوط دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرور آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہمیں کائنات کی ساخت کے بارے میں کیا پتا، آخر ہم ادھر جا کر ادھر سے کوئی مادہ کھینچ کر زمین پر تو نہیں لا سکتے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن ادھر سے زمین تک ایک چیز پہنچتی ہے، گویا کہ روشنی۔ یہ روشنی مختلف ایٹموں سے خارج ہوتی ہے، اور ہر ایٹم ایک خاص رنگ کی روشنی خارج کرتا ہے۔ چنانچہ زمین پر روشنی کا تجزیہ کر کے ہم جان سکتے ہیں کہ خلا میں، کائنات میں مختلف عناصر کس مقدار میں موجود ہیں۔ سن 1948 میں ایک انتہائی ذہین ماہر طبیعیات جارج گیموف نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگر بگ بینگ کا نظریہ واقعی درست ہے تو کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آج کائنات میں کون کون سے عناصر ہوں گے اور ان کی مقداریں کیا ہوں گی؟ اس نے اپنے ایک شاگرد ایلفر کے ساتھ اس کا حساب لگایا، اور اس کے پیچھے دلیل یہ تھی کہ ابتدائی کائنات کے وقت تو درجہ حرارت اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی ایٹم اس وقت موجود نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جیسے جیسے کائنات پھیلی تو تقریباً 3 منٹ کے بعد وہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ نیوٹران اور پروٹون اس وقت موجود تھے، لیکن یہ نیوٹران اور پروٹون آپس میں جڑ نہیں سکتے تھے۔ جیسے جیسے کائنات پھیلی ویسے ویسے یہ ٹھنڈی ہوئی، اور تقریباً 3 منٹ کے بعد یہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ نیوٹران اور پروٹون پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگے، جس سے ڈیوٹران بنے، اور ان ڈیوٹرانز نے آپس میں پھر ٹکرانا شروع کیا، جس کے بعد ہیلیم اور پھر لیتھیم، بیریلیم، بوران اور دیگر عناصر بننے لگے۔ گیموف اور ایلفر نے یہ حساب لگایا کہ آج کائنات کے اندر جو مادہ موجود ہے اس کا 74% حصہ ہائیڈروجن کی شکل میں ہوگا، 24% ہیلیم، اور باقی عناصر کم کم مقداروں میں ہوں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی سن 48 کی، اور اس کے بہت سالوں کے بعد جب ماہر فلکیات نے ادھر سے آنے والی روشنی کا تجزیہ کیا اور معلوم کیا کہ کائنات میں کون سے عناصر کس مقدار میں ہیں، تو اس کے ساتھ انہوں نے جب موازنہ کیا معلوم ہوا کہ دونوں میں عین مطابقت ہے، کہ جتنا
एल्फर और गैमोव ने कहा था उतना ही कायनात में पाया गया। इससे बिग बैंग के नजरिए को बड़ी तक़वियत पहुंची और ये दूसरी दलील थी उसके हक में। जो तीसरी दलील है उसको समझाना शायद इतना आसान ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। इब्तदा के 2,70,000 साल बाद कायनात में एटम बनने लगे। इससे पहले कायनात इस कदर गर्म थी कि एटम बन ही नहीं सकते थे, लेकिन जो ही एटम बनने लगे तो कायनात शफाफ हो गई, जिसका मतलब ये कि रोशनी एक सिरे से दूसरे सिरे तक बआसानी पहुंच सकी। आज जो हम देख रहे हैं आसमान में, वो उस जमाने की बाकियात है और इसको देखना एक तरह से इत्तफाक था। ये सन 1965 की बात है जब 2 अमेरिकन माहिर तबियात पेंजियस और विल्सन आसमान का मुआयना कर रहे थे और उनके पास एक निहायत ही हिस्सास आला था जो माइक्रोवेव डिश कहलाता है। पेंजियस और विल्सन कोई कायनाती साइंसदान तो नहीं थे, वो बिग बैंग की तस्दीक की कोशिश में नहीं लगे हुए थे। वो सिर्फ इस बात से परेशान थे कि उनके आले में एक हल्का सा शोर था, जैसी आवाज। पहले उन्होंने सोचा कि शायद इसको हम अगर ठंडा करें तो ये दूर हो जाएगा। वो ठंडा करते चले गए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसके ऊपर कबूतरों ने गंद किया होगा, वो भी बात गलत साबित हुई। फिर उनके कुछ साथियों ने बताया कि शायद आप कायनात की बाकियात असल में आप देख रहे हैं। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ साइंसदानों ने उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई, जिसके बाद पता चला कि ये ऐन वही चीज़ है जिसकी पेशन गोई गैमोव और एल्फर ने की थी सन 50 के लगभग, यानी कि कोई 35 साल पहले पेशन गोई की थी। चुनाचे आज हमें 3 मजबूत दलाइल मिलते हैं बिग बैंग के हक में। सबसे पहले ये कि कायनात फैलती चली जा रही है और इसकी बार बार तस्दीक हुई है। दूसरे ये कि हमें अब कायनात की साख्त बिल्कुल वही नज़र आती है जिसकी पेशन गोई की गई है और जो आप हिसाब लगाकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये वो ताबकारी है जो आज सैटेलाइट से भी आप देखते हैं। चुनाचे अब हमारे पास एक बड़ा मजबूत नज़रिया है जिसके पीछे एक बड़े मजबूत दलाइल भी हैं। फिर भी आपके जहन में कुछ सवाल तो उठे होंगे। एक ये कि हर चीज़ तो हमसे दूर होती जा रही है, गोया कि हम ज़मीन पर कायनात का मरकज़ है। अब ये कैसी अजीब बात है, आखिर इंसान का क्या मकाम है। सवाल ये उठ सकता है कि अगर आप बिलफर्ज किसी और कहकशां में हो तो क्या आपको वहाँ से भी ये दिखाई देगा कि सारी कायनात फैलती जा रही है? तो फिर 2 मरकज़ कैसे हो सकते? चलिए कायनात के वजूद में आने के बाद के हालात पर वापस आते हैं। 14 अरब साल पहले ना ये सूरज था, ना ये सितारे, ना ये कहकशां और ना ये नज़ारे, बल्कि सिर्फ धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। खिला में मौजूद इन बादलों के जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, इन हिस्सों में गैस सिकुड़ने लगी और सिकुड़ने की वजह से काफ़ी गर्म इजसाम की शक्ल इख्तियार कर गई। इन इजसाम को हम सितारे कहते हैं और इन सितारों के आसपास जहां गैस की मिकदार कम थी वहां भी गैस सिकुड़ने लगी और गर्म सितारों से कम गर्म इजसाम बने जो सितारों से छोटे थे और किसी अपने से बड़े नज़दीकी सितारे की बहुत ज़्यादा कशिश की वजह से इसके गिर्द मिदार में चक्कर लगाने लगे। इन इजसाम को हम सियारे कहते हैं और कई सितारे आपस की कशिश की वजह से एक झुरमट की शक्ल इख्तियार कर गईं और इस तरह कहकशाएं वजूद में आईं। हमारा सूरज और ज़मीन जिस कहकशां में है इसका नाम मिल्की वे है। इसका नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बहुत से सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं। इसकी वजह से ऐसा मालूम होता है
जैसे कोई दूध की नहर या रास्ता हो। जब ज़मीन बनी तो अपने महवर और सूरज दोनों के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई। ज़मीन की अपनी पैदाइश के वक्त इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे हर जगह आतिश फ़शां फट रहे हों। लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत कम होने लगा तो ज़िंदगी भी पैदा होने लगी। तब ना कोई इंसान था और ना कोई जानवर, यहाँ तक कि सबसे छोटे जानदार यानी बैक्टीरिया तक का वजूद ना था। लेकिन तब भी ज़मीन पर इन सब को पैदा करने वाले अनासर यानी मादनियात मौजूद थे। फिर कीमियाई इर्तिका का आगाज़ हुआ जिसमें इन मादनियात के छोटे खलिए मिले और मॉलिक्यूल्स बने, और फिर इन लाखों मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऐसे खलिए वजूद में आए जो ख़ुद सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाने के काबिल थे। और इनमें से हर एक का एक बुनियादी उसूल था कि मरने से पहले हर खलिया 1 से 2 हो जाता। इस तरह इनकी तादाद बढ़ती रही। ये बैक्टीरिया ऐसे जानदार थे जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये खुद ऑक्सीजन पैदा करते थे। क्योंकि इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए ज़मीन की फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार जैसे जैसे ज़्यादा होती चली गई, वैसे वैसे कीमियाई इर्तिका यानी मादे से खलिया बनने का अमल थमता गया। यही वजह है कि आज कोई जानदार बेजान चीज़ों से नहीं बनता। इर्तिका घंटों, दिनों या सालों पर चलने वाला कोई अमल नहीं है, बल्कि ये ऐसी तवील जंजीर है जिसकी एक कड़ी के जुड़ने में सदियां गुजर जाती हैं। अब कीमियाई इर्तिका के बाद हयातियाती इर्तिका यानी छोटे जानदारों से दूसरे बड़े जानदारों के बनने का अमल शुरू हुआ। बैक्टीरिया से शुरू होने वाला इर्तिकाई अमल बहुत से खलियों पर मुश्तमिल जानदारों की तश्कील का सबब बना, जिनमें सबसे पहले मछलियाँ पैदा हुईं। इसके बाद खुश्की और तरी दोनों में रहने वाले जानदार, जिनमें मेंढक भी शामिल है, पैदा हुए। फिर रेंगने वाले जानवर, जिनमें छिपकलियाँ और मगरमच्छ शामिल हैं, और फिर परिंदे, और सबसे आखिर में भेड़, बकरी, गाय और इंसान वगैरह शामिल हैं। ये सब वजूद में आते गए। इन भरपूर मालूमात और तेज़ तर टेक्नोलॉजी के ज़राए मुयस्सर होने के बावजूद आज भी इंसान कायनात के सरबस्ता राजों की कई गुत्थियाँ मुकम्मल तौर पर सुलझाने से कासर है, क्योंकि इसकी तवील तरीन जंजीर की कई कड़ियाँ अब तक गायब हैं। मगर तलाश और जुस्तजू का सफ़र जारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में मज़ीद नए इंकशाफात के बाद कायनात की हकीकत, असलियत